نصرت صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ، جب پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور یہ ایم پی اوز کے تحت آرڈر نکال دیتے ہیں ڈی سی صاحب، اس پر جھاڑا بھی گیا اور ساتھ میں فرد جرم عائد کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ 6 مہینے آپ بھی رہنا تو آپ کو پتہ لگے جن کو آپ روز جیل بھیجتے ہیں ماحول کیسا ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب جن دنوں ان موضوعات پہ لکھا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے، تو ہم تو بھائی اس وقت سے ہی ان کے مداح ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو بات کہتے اور لکھتے ہیں، اگر عہدے مل جائیں تو عموماً بھول بھال جاتے ہیں۔ دیکھو، ایک بڑی سمپل سی بات ہے، اس کیس کو ایک طرف رکھ دو، مینٹیننس آف پبلک آرڈر اپنی سرشت میں، اپنی اصلیت میں یہ سامراجی ایک شرم کی بات ہے کہ 1947 میں آزاد ہونے کے باوجود اب اس میں اصل کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہوتے تھے اور یہ آزادی صحافت اور تیرے ساتھ جینا، تیرے ساتھ مرنا، منہاج مرنا ازم میں انقلاب لانے میں جب میں نے وقت آیا کرتا تھا، آپ کی جوانی میں، آپ کی طرح میں جوانی میں اتنا پریگمیٹک نہیں تھا جتنے آپ ہیں۔ میں نے 6 ایم فل کر لیے، یہ وہ، میں ذرا تھوڑا سا انقلابی پاگل ہو گیا تھا۔ اینی وے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا نا، میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں۔ جی بڑی مہربانی۔ تو آپ حقیقت پسند نہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ رومانٹک نہیں ہیں۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو، اس کو اگر تم غور سے پڑھو نا تو یہ قانون کیا ہے؟ یہ ڈپٹی صاحب بہادر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہے عدنان حیدر کہ تم امن و امان کو خراب کرو گے۔ یعنی غور فرماؤ، یہ اس شبے کے تحت، کیونکہ ڈپٹی صاحب بہادر کو یہ شبہ ہے، لہٰذا آپ 3 مہینے تک جو ہیں جیل میں رہیں۔ آپ نے کوئی جرم کیا نہیں ہے، بٹ اس کو خطرہ ہے۔ صاحب بہادر کو ان کی فراست اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ان کے لیے فدوی، جو پرانے زمانے میں نیلی پینسل سے لکھا کرتے تھے، تھوک لگا کے پھر وہ نیلا ہو جاتی تھی جو، تو وہ فدوی نے دیکھا اس پہ۔ اچھا، اور اس میں بھی ایک اور تمہیں پتا ہے کہ یہ کتنا اس میں تھی، مطلب جیسے ہم جب گرفتار ہوتے تھے، مجھے یاد ہے آخر میں جب میں ہوا تھا تو ہمیں ہفتے میں کچھ پیسے بھی دیے جاتے تھے۔ وہ یہ کبھی میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا، تو میں تو ڈی سی صاحب بہادر کے شعبے میں ہوں، تو بھی شیونگ کٹ کے اور یہ اس طرح کا کبھی اچھا وہ چلے۔ اب یہ اپنے تئیں ایک شرم کی بات ہے کہ ہم آزاد ملک اپنے آپ کو کہیں اور ہم ایک پبلک سرونٹ کو، ڈی سی کو یہ اختیار دیں کوئی شعبے پہ کہ تم امن و امان خراب کرو گے، آپ کو آزادی سے محروم۔ 76 سالوں سے چل رہا ہے نا۔ نہیں یار، لیکن ان 76 سالوں میں آج میر صاحب بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بھی حکومتوں میں آئے، جو ایم پی اوز کے تحت گرفتار ہوتے جو رہے، ایم پی او کے تحت گرفتار ہوتے رہے، بلکہ عادتاً گرفتار ہوتے رہے ایم پی اوز کے تحت۔ مطلب کہ کیا 1988 میں جب وزیر داخلہ تھے چودھری اعتزاز احسن صاحب، اتنے بڑے عظیم آدمی، اور افتخار گیلانی صاحب، یہ دونوں، وہ وزیر قانون تھے، یہ وزیر داخلہ تھے، بھائی یہ کہتے کہ ہم یہ اس کو نکال رہے ہیں، یہ پینل کوڈ سے اختیار واپس لے رہے ہیں۔ حکومتیں ہوتا کیا ہے کہ جب تم حکومت میں بیٹھتے ہو تو تمہیں یہ اختیار بہت اچھا لگتا ہے، یار عدنان کے خلاف کو اور مقدمہ نہیں لب نہیں رہتے ادھر پا دو یار، کل اس نے بکواس کر رہا تھا نا خبر نشر میں، اچھا اینو تے پھڑو نا، تو بی ٹی سی صاحب کرو نا، یوں کر دیے، کوئی مقدمہ بنتا نہیں، اور یارو ایم پی او جو ہے لاؤ، یہ وہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، وقتی طور پر لوگ بہت ناک منہ جھڑائیں گے، جو ہمارے ہاں اندھی نفرت اور حقیقت میں اور تقسیم جو میں کہتا رہتا ہوں، کہیں گے صاحب دیکھا نا لاڈلے ہیں، یعنی تحریک انصاف، چونکہ وقتی طور پر اس وقت اس کا فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ متحرک کارکنوں کو ہوتا نظر آئے گا۔ فرد جرم عائد ہو جائے گی ویسے، مطلب رزلٹ نکل آئے گا، سوری میرا خیال ہے کہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ برخاست عدالت تک کے، مطلب کہ بہرحال اسپیکولیٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا بھائی، لیکن انہوں نے ویسے کہا ہے کہ میرا دل تو بات کرتا ہے کہ آپ کو بھی ذرا جیل بھیجوں، آپ ایک آدھ رات گزار کے آئیں، آپ کو پتہ چلے کہ جنہیں آپ جیل بھیج دیتے ہیں خالی اسی خدشے پہ، بہرحال وہ آخر میں کیا کریں گے وہ تو ہمارا اس کے بعد کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایم پی اوز کے تحت جو گرفتاریاں ہیں، ایون چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی، وہ رک جائیں گی؟
میری زبان کالی ہے، میں کہوں کہ اس کے بعد جو لوگ مشتعل آئے ہو، جو غصے میں آئے ہوئے نا، پھر کہیں گے یار پھر اتنے تکلف میں نہ پڑو، میرا خیال ہے کہ مسنگ والی ٹیکنیک بہتر ہے. اور میں نے کچھ نہیں کہنا. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی گھڑی میں کیا ٹائم ہوا ہے یار؟ جو میں نے کہا میں نے بکواس کر لی تھی کر لی ہے. اس یار تم کیوں یعنی بس کہ بس یہ آپ نے ایسا تجزیہ پیش کیا کہ اس کے بعد آپ خاموش رہیں منڈے تک.